اور اسی مہینے کی 27 تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے عروج عطا فرماتے ہوئے معراج کا سفر کرواتے ہوئے اپنے قریب کیا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع معراج کے متعلق چند باتیں عرض کرنا ہے، اور معراج کا فلسفہ کیا ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح کہنے کی اور اس پر عمل کی اور اس فلسفہ کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے ہر زمانے کے نبی کو اس زمانے کے اعتبار سے معجزے عطا فرمائے تھے۔ جس زمانے میں مخلوق خدا جس فن پر ناز کرتی تھی، جس پر وہ فخر بولتی تھی، اللہ جل شانہ نے اس وقت کے اس نبی کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس معجزے کی وجہ سے ان کا فخر ٹوٹ گیا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں صنعت اور کاروبار اور اسی طرح لوہے کی صنعت بہت مشہور تھی۔ وہ لوہے کو پگھلاتے، سانچے میں ڈالتے، جو شکل دینا چاہتے وہ دے دیتے تھے، اور اس پر ان کو بڑا فخر تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جو ان کے فخر کو توڑ سکتی تھی، ان کی عقل کو حیران کر دیتی تھی۔ وہ تو بٹی میں اپنے لوہے کو ڈالتے اور پگھلاتے، سانچے میں ڈالتے، تب جا کے کچھ چیز بنا کرتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آتا تھا اور وہ موم بن جاتا تھا، جدھر کو موڑتے تھے، جو شکل بنانا چاہتے تھے وہ بن جایا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عام تھی، جادو کے ذریعے سے بڑے بڑے کرتب دکھایا کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس جادو کے توڑ کے لیے معجزہ عطا فرمایا، ایسا عصا عطا فرمایا کہ جو کسی وقت پتے جھاڑنے میں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور سونے کے وقت اپنے پاس کھڑا کر دیتے، اسے پیرا بنا دیتے تھے، پیرے دار بنا دیا کرتے تھے۔ لیکن ان کے جادو کے توڑ میں موسیٰ نے عصا پھینکا اللہ کے حکم سے، 9 ٹن کی رسیوں کو اندر نکل گیا، دوبارہ جب اٹھایا اسی طرح کا عصا ہے، وہی قد ہے، وہی حجم ہے، نہ وزن بڑا ہے نہ حیت بدلی ہے، وہی عصا ساری رسیوں کو نکلنے کے باوجود وہی عصا بن گیا۔ ان کے غرور کو اللہ نے موسیٰ کی عصا سے توڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑے زوروں پر تھی، ڈاکٹری کا عروج تھا، بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے حکیم ان کے زمانے میں تھے۔ افلاطون جیسے حکیم، جالینوس جیسے حکیم ہوا کرتے تھے۔ ان کو اپنی ڈاکٹری پر بڑا ناز تھا، علاج کی تشخیص اور اس کی تدبیر بڑی جانتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے غرور کو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے غرور توڑنے کے لیے ان بیماریوں کی شفا بھی عطا فرمائی تھی کہ جن بیماریوں کی شفا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکے تھے۔ اس زمانے میں ساری بیماریوں کے علاج ان کے پاس موجود تھے، صرف مادرزاد اندھے کو بینا نہیں کر سکتے تھے، کوڑی والے کو کوڑ ختم نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح جو مر جاتا تھا اسے زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس پر ریسرچ کرتے ہوئے
وہ تھک اور ہار چکے تھے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ان 3 بیماریوں کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اللہ نے ان کے غرور کو توڑا اور عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ وہ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، بینائی مل جایا کرتی تھی. کوڑ والے مریض کے بدن پر ہاتھ پھیرتے اسے صحتیابی مل جایا کرتی تھی. مردے کی قبر کو ٹھوکر مارتے کہتے کم باذن اللہ، مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا. تو اللہ جل شانہ نے ان کو یہ معجزے عطا فرما کر ڈاکٹروں کی اس سارے تکبر کو خاتمے میں لا دیا. حکیموں کی حکمت پیچھے رہ گئی. اور میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان اور بیان کا بڑا توتی بولتا تھا. ہر گھر میں شاعر اور بڑے بڑے زبان دراز اور بڑے بڑے اشعار کہنے والے موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مکہ کے ان زبان اور اہل زبان کو نیچا کرنے کے لیے، ان کے فخر کو توڑنے کے لیے قرآن کا معجزہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ لے آؤ، اگر تمہارے پاس اتنی زبان ہے، اتنے شاعری پر تمہیں اگر ناز ہے تو قرآن کے مقابلے میں ایک سورت لے کے آ جاؤ. سورت تو کیا، ایک آیت بھی تم نہیں لا سکتے. تو اللہ نے ان کے غرور کو قرآن کے معجزے کے ساتھ توڑا. اسی طرح حضور علیہ السلام چونکہ قیامت تک کے لیے نبی تھے، ہر نبی کا دائرہ کار مختصر ہوتا تھا. ان کی زمینی حدود بھی طے تھی اور اسی طرح ان کا زمانہ بھی طے تھا. کہا جب تک آپ کی زندگی ہے آپ اپنے لوگوں میں نبی ہیں. جب وہ چلے جاتے ایک نیا نبی آ جایا کرتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئے اور قیامت تک سارے آنے والی انسانیت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے. اس لیے قیامت تک رونما ہونے والی جتنی بھی ترقیاں تھیں ان ترقیوں کو سامنے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے گئے. اور تاکہ بعد میں آنے والے کسی موقع کے مسلمان وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں. اگر ان کے زمانے کی ترقیاں عروج کو پہنچ جائیں، وہ اپنے زمانے کے اٹھان کو دیکھیں، پھر میرے نبی کی معجزات کی فہرست کو دیکھیں. ان کے زمانے کی جتنی بھی اونچائی بڑھ جائے، جتنی بھی ترقی وہ آسمانوں کو چھونے لگے، لیکن میرے نبی کا ضرور کوئی نہ کوئی معجزہ انہیں مل جائے گا کہ جو معجزہ ان کی ترقیوں کو ہیج کر کے رکھ دے گا. ان معجزات میں ایک بڑا معجزہ اللہ جل شانہ نے حضور کو معراج کا عطا فرمایا تھا. حضور کو اللہ جل شانہ کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں سائنس ترقی کرے گی اور لوگ منو ٹن کے لوہے کو ہوا میں اڑائیں گے اور لوگ ترقی کرتے ہوئے سائنس کی دنیا میں اس قدر متکبر ہو جائیں گے کہ زمین سے اٹھ کر ستاروں کو اور اسی طرح سیاروں کو سورج تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. اور فرمایا کہ جس وقت تمہاری ترقی اس قدر بڑھ جائے کہ تم سورج کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرو، اس وقت تم میرے نبی کے اس معجزے کی طرف دیکھ لینا کہ ایک ہی رات کے کچھ حصے میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو سورج، چاند، سیارے، ستارے کیا اللہ نے عرش معلیٰ تک ان کو بلند کر دیا تھا. تو یہ معراج یہ حضور علیہ السلام کے بڑے معجزوں میں دوسرا معجزہ ہے. اللہ جل شانہ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ جل شانہ نے فرمایا سبحان الذی اسری، اپنے نبی کی معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے سبحان کے لفظ مقدس سے ابتدا کی کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی. کیونکہ جو سیر کروانے لگے تھے یہ عقل تسلیم اس کو نہیں کرنے والی تھی. لوگ یہ سمجھتے کہ یہ کیسے ممکن ہے. اللہ نے لفظ شروع کیا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو ہر کمی
وقت کا محتاج نہیں ہے. اسرا بعبدہ، وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو ایک ایسی سیر کرائی جس کو عقل نہیں مان سکتی، ما فوق العقل سیر کروائی ہے. اب سائنس کی ترقی ہے تو اللہ جل شانہ نے جو آیت نازل فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی تصدیق کے لیے، اس آیت میں سائنس کے سارے جواب موجود ہیں. سائنس کی زبان میں اس سفر کو حرکت کہتے ہیں، اور سائنس ہر حرکت میں 6 سوال کرتی ہے کہ اس کا محرک کون ہے، حرکت دینے والا کون ہے، متحرک کون ہے، کس کو حرکت دی گئی ہے، کسے سیر کروائی گئی ہے، اور مبدأ حرکت کیا ہے، کہاں سے سیر شروع ہوئی ہے، انتہائی حرکت کیا ہے، کہاں تک سیر ہوئی ہے، اور وجہ حرکت کیا ہے، کس لیے سیر ہوئی ہے، اور کہاں سیر ہوئی ہے، کس زمانے میں ہوئی ہے. اللہ نے ان سارے سوالوں کو بالترتیب یہاں ذکر فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ، محرک یہاں خود خدا ہے، جس نے سیر کروائی وہ خود اللہ جل شانہ ہے. بعبدہ، متحرک کون ہے، متحرک اللہ کا خاص بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہاں سیر ہوئی؟ ہمیں لیلاً، سیر ایک ہی رات کے کچھ پہر میں ہوئی ہے، پوری رات بھی نہیں، کئی زمانے بھی نہیں، بلکہ رات کے کچھ پہر میں یہ بڑی سیر ہوئی ہے. اور کہاں سے سیر شروع ہوئی؟ فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یہ حرکت شروع ہوئی. الى المسجد الاقصی، کہاں تک سیر گئی؟ فرمایا مسجد اقصی تک. اور فرمایا کہ اس کا مقصد کیا تھا، یہ سیر کروائی کیوں گئی؟ لنریہ من آیات اللہ، اللہ جل شانہ کی نشانیوں کا اظہار ہو جائے، اپنے نبی کو اللہ اپنے سارے علم عطا کرے، اس لیے سیر کروائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج اور سفر کے لیے ایک نورانی جانور عطا کیا گیا جس کو براق کہتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام بھی نورانی ہے. فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ایک نورانی جانور عطا کیا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ اس جانور کی حیت وہ خچر سے اوپر اور گدھے سے اوپر اور خچر سے نیچے تھی، اس قسم کا جانور تھا. اب دیکھیے اس کی رفتار کتنی تھی. ہمارے جسم میں نورانی صرف 2 نقطے ہیں. یہ آنکھ نور ہے، آنکھ کیا ہے؟ نور ہے. پوری آنکھ بھی نور نہیں، بلکہ اس آنکھ کے 2 نقطے نور ہیں. اگر وہ نور سفر کرنا چاہے، ایک ہی لمحے میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ تو آسمانوں کو چیر کر یہ سفر گزر جاتا ہے. جس جسم کا 2 نقطے نور ہوں، اس سفر کی اتنی تیزی کہ ایک نگاہ کے اٹھانے سے آدمی آسمان تک پہنچ جاتا ہے. اور جو جانور نورانی اللہ نے نبی کو سفر کے لیے عطا فرمایا تھا وہ پاؤں سے لے کے سر تک نور تھا. بتاؤ اس کی رفتار کیا ہوگی؟ سارا کا سارا نور تھا، نورانی وہ جانور تھا. حضور علیہ السلام اس کی پشت پر بیٹھے اور اس کی رفتار کا کیا عالم ہے؟ فرمایا اس نورانی جانور کی رفتار یہ ہے کہ جہاں اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے. اگر ہمارا نور ایک لمحے میں آسمان تک پہنچ سکتا ہے تو بتاؤ اس نور کی کتنی رفتار ہوگی. وہ تو ایک ہی قدم میں مسجد اقصی تک پہنچ گیا ہوگا. جس کی اتنی رفتار ہو اس کی پیٹھ پر بیٹھنے والا مسافر کیسا ہوگا؟ آج 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والا جہاز اگر اس کی ننگی پشت پہ کوئی بیٹھ جائے تو وہ اس کو ہوا پرخچے اس کے اڑا دے، رات ہو جائے ہوا اسے بکھیر دے. لیکن وہ کیا مسافر تھا کہ جو اتنی تیز رفتار نورانی مخلوق کی ننگے بدن پر بیٹھ رہا ہے، اور پھر کیسے
مزے کے ساتھ جا رہا ہے، نہ ہی اس کو ہوا کی رفتار اور ٹکر اسے نقصان پہنچاتی ہے، پھر کیوں نہ ہم اس نبی اور اس سوار پر درود و سلام کریں۔ اور پھر میرے بھائیو یہ ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ جو سفر ہوتے ہیں اس میں مشاہدات نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کی رفتار کمزور ہے، آپ کچھ نہ کچھ دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں یہ کیا ہے، لیکن تھوڑی سی اور رفتار تیز ہو تو دائیں بائیں کی چیزیں اور کم نظر آتی ہیں، اور اگر تھوڑی اور رفتار بڑھ جائے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے کیا کہنے، اس تیز رفتار سواری کی پشت پر بیٹھ کر بھی جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں کی ساری چیزوں کی معرفت بھی حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ میں مررت بھی قبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ معرفت کا یہ عالم ہے، تیزی کے باوجود بھی ساری چیزوں کو دیکھ کر جا رہے ہیں۔ مکہ والوں نے واپس آ کے سوال کیا تھا نا کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو بتائیں کہ وہ مسجد اقصیٰ میں اس کے ستون کتنے ہیں، وہاں اینٹیں کتنی لگی ہوئی ہیں، مختلف سوال کیے۔ جب حضور علیہ السلام نے سب کا جواب دے دیا تو انہوں نے کہا یہ سارے معلوم ہو گئے، ان سے ایسا سوال کرو کہ یہ نہ دے سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سفر سے پہلے ہی کسی کو بھیج کر سوالوں کا جواب لے آئے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ ان کے کچھ قافلے گئے ہوئے تھے بیت المقدس کی طرف، حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہمارے ان قافلوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے سارے قافلوں کی ساری حرکات کے بارے میں بیان کیا اور فرمایا ان میں سے ایک قافلہ ایسا ہے اس وقت میرا براق اس کے قریب سے گزرا، اس کا اونٹ پھٹکا اور پھر اوپر سے سوار گرا، سوار گرنے کے بعد اس کا بازو ٹوٹ گیا، تو معلوم کر لینا کہ تمہارے ان سواروں میں سے کس کا بازو ٹوٹا تھا۔ حضور علیہ السلام اس ساری رفتار کے باوجود بھی اللہ نے ساری چیزوں کا مشاہدہ بھی کروایا۔ اس لیے یہاں حضور علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا کہ وہ سفر کر رہے تھے، بلکہ فرمایا اسرا بعبدہ، اللہ نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی۔ اور سیر ایسے تھوڑی ہوتی ہے کہ بس تیزی سے گزر جاؤ بھاگتے جاؤ، بلکہ جہاں خوشنما منظر ہوگا وہاں اترے ہوں گے، وہاں سیر کی ہوگی، وہاں کے منظر سے خود اپنے دل کو تسکین دی ہوگی، اسی طرح مختلف حالات دیکھے ہوں گے۔ سیر تو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں سارے حالات کا جائزہ لیا جائے اور سارے حالات پر محیط ہو۔ حضور علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے اور وہاں نبیوں کے سارے انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے اور ہماری امامت کرے۔ کوئی ابراہیم کو آگے کر رہا ہے کہ آپ انبیاء کے باپ کہلاتے ہیں، ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، آپ کے پشت سے اللہ نے ہزاروں انبیاء پیدا کیے، آپ آئیے مصلی پر نماز پڑھائیے۔ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں، آپ کا لوگوں پر بڑا روب ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ کوئی ابو انسان حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ ابھی یہ گپ شپ چل رہی ہوتی ہے کہ سواری آگے رکتی ہے، جبرائیل کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے نبی جی اتریے، آپ اپنے انبیاء علیہ السلام کی امامت کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں اور آگے انبیاء علیہ السلام کی امامت کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، وقت کم ہے، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آج معراج کا فلسفہ بیان ہوگا، ابھی تو معراج بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تو دو باتیں میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سارے سفر کو میں آخر تک لے جاتا ہوں۔ سارا سفر طے ہوا، سدرۃ المنتہا، وہاں سے آگے جبرائیل علیہ السلام نے بھی ساتھ چھوڑا اور فرمایا اے نبی جی یہاں سے آگے اگر میں ایک قدم چلتا ہوں میرے پر جل جاتے ہیں۔
نبی جی یہاں سے آگے آپ خود پرواز کیجئے۔ اب نبی علیہ السلام نے پرواز کی، اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری ہوئی اور وہاں پہ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو قریب کیا اور قریب کیا، فرمایا اور قریب ہو جاؤ، اور قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ فرمایا قاب قوسین، دو کمانوں کے ملنے کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ فرمایا او ادنا، دو کمانے اگر مل جائیں اس سے بھی کم فاصلہ میرا اور میرے حبیب کا بن گیا۔ یہ قاب قوسین یہ عرب کا ایک محاورہ ہے کہ جب دو سردار اور دو قبیلے آپس میں لڑ پڑتے تھے اور پھر وہ قبیلے جب ان کی صلح ہوتی تھی تو پھر وہ اپنے کمانوں کو آ کر جوڑتے تھے اور جوڑ کر سارے سرداروں کے سامنے، قبیلے والوں کے سامنے آ کر یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم آپس میں صلح کر چکے ہیں، مل چکے ہیں، ہماری کمانیں اب دو ہیں لیکن اب اس کمان سے نکلنے والا تیر ایک ہی ہوگا، یہ دونوں مل چکے ہیں۔ یہ محاورہ ہے عرب کا، اللہ اس محاورے کو استعمال کیا، فرمایا آج کے بعد میرا حبیب مجھ سے مل چکا ہے، اب دو کمانیں آپس میں مل چکی ہیں، جس طرح ایک تیر دو کمانوں سے نکلنے والا ہے۔ تو جہاں ان سرداروں کا مقولہ تھا کہ آج کے بعد ہمارا دشمن دوسرے کا دشمن کہلائے گا، ہمارا دوست دوسرے کا دوست کہلائے گا، اللہ جل شانہ نے بھی اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں نے اپنے نبی کو اس قدر چھوڑ دیا ہے کہ اگر میرے نبی کی اطاعت کرنے والا کوئی ہوگا وہ حقیقت میں میری اطاعت کرنے والا ہوگا، میرے نبی سے کوئی دشمنی کرنے والا ہوگا وہ حقیقت میں مجھ اللہ کا سے ساتھ دشمنی کرنے والا ہوگا۔ اور آج کے بعد میں اور میرا حبیب ایک ہو گئے ہیں، لیکن کمانیں دو رکھی ہیں، کمانیں دو رکھی ہیں کہ ذات ایک نہیں ہوئی ہے بلکہ کمانیں ایک ہوئی ہیں۔ وہاں بھی اللہ اور حبیب کی ذات ایک نہیں ہوئی ہے، ایک کو الہ کہتے ہیں دوسرے کو معبود، ایک معبود ہے ایک عبد ہے، لیکن ان سے نکلنے والا قول ایک ہی ہوگا، ایک ہی قول شمار ہوگا۔ اس اللہ جل شانہ نے پھر حبیب علیہ السلام سے کے ساتھ جو باتیں کی، فرمایا اوحا الی عبدہ ما اوحا، وہ کیا باتیں تھیں جو اپنے حبیب اور محبوب کے درمیان ہوئی ہیں، فرمایا وہ راز ہیں جو راز حضور علیہ السلام اور اللہ کے درمیان ہے۔ فرمایا کہ اوحا الی عبدہ، اللہ نے اپنے بندے سے ہم کلامیاں کی، سرگوشیاں کی، باتیں کی، پھر فرمایا ما اوحا، تمہیں کیوں بتاؤں کہ وہ کیا باتیں تھیں، تمہیں کیا لگے کہ وہ کیا باتیں تھیں؟ وہ باتیں اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان ایک راز تھیں، ایک راز تھا۔ اور میرے بھائی یہ ہے، اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ایک تحفہ دے کر بھیجا تھا، اس تحفے کا نام نماز ہے۔ میں مختصر کر رہا ہوں انتہائی، اس تحفے کا نام نماز ہے۔ 50 عطا فرمائی، بلا کر 9 چکروں کے بعد 5 ہوئی۔ حضور علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، موسیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جائیں اور یہ 5 نمازیں بھی اور کم کروائیں، مجھے تجربہ ہے، میں اپنی امت میں رہا ہوں، میری امت تو 3 نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کہ میں اب اللہ سے حیا کرتا ہوں، میں اپنی امت پر اعتماد کرتا ہوں کہ میری امت انشاءاللہ ان 5 نمازوں کا پابندی کرے گی، انشاءاللہ 5 نمازوں کی پابندی کرے گی، اور میں محمد اس بات کا اطمینان کرتا ہوں کہ جب میں اپنی امت کو یہ 5 نمازیں تحفے عطا کروں گا، وہ تحفہ سمجھ کر اس کو لے گی، ساری زندگی اس کو اپنائے گی۔ تو معراج کا اصل فلسفہ وہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور اس فرصت کو، اس رازداری کو جو اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان تھی، اللہ کے حبیب مجھے اور آپ کو نہیں بھولے، وہاں جا کر بھی اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ وہاں سے اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے سب کچھ دینے کے باوجود فرمایا 70,000 اللہ جل شانہ نے ان کو رموز عطا فرمائے تھے، 70,000 حکایات عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے نبی جی یہ تو میں نے اپنے طرف سے عطا کی ہے، اب آپ مانگیے آپ کو کیا چاہیے، آپ مانگیے آپ کو کیا چاہیے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے اللہ، میں نے
آج تک تجھے اپنا رب کہا ہے، طائف کے میدان میں تجھے رب کہا، مکہ کی گلیوں میں تجھے رب کہا، اور اسی طرح اپنی نمازوں میں، اپنے رکوع میں، اپنے سجود میں، احد اور بدر میں تجھے رب کہا ہے۔ اے اللہ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے، آج تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے، ابدیت کی صرف مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ جل شانہ نے وہی ابدیت پھر اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ یہ ابدیت نبی کی پسندیدہ فارمولہ ہے، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ۔ اللہ نے ابدیت عطا فرمائی، اور ابدیت ہی اصل بندگی ہے، ابدیت ہی اصل بندگی ہے، اور بندگی کے بغیر یہ زندگی بے بندگی ہے۔